السلام علیکم۔ میاں معین الدین انیٹن بنیر سے بات کر رہا ہوں، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو میرے خیال میں تھوڑا سا اضطراب بھی پایا جاتا ہے اور یہ ڈسکس بھی ہونی چاہیے۔ اور یقیناً جو وفاقی حکومت ہے ان کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ایک عظیم لیڈر جو پچھلے ایک سال سے یا اس سے زیادہ تقریباً 18 مہینوں سے جیل کے اندر ہے، اور ہم بڑے طریقے سے عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے اوپر اعتماد تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم عدالتوں کا احترام کر رہے ہیں۔ اور جس انداز میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ میرے خیال میں پاکستانی قوم کے لیے اور سول سپریمیسی اور پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی بقا اور سروائیول کے لیے انتہائی خطرناک چیز تصور ہوگی، کیونکہ اس وقت پوری قوم جو ہم نے 15 اکتوبر کی کال دی ہوئی احتجاج کی، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر ریفارمز چاہتے ہیں، اور ہم اس ملک کے اندر سٹیبلٹی چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر امپاورمنٹ چاہتے ہیں، اور ہم اس ملک کے اندر عدل اور انصاف کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ لیکن کم از کم مینڈیٹ کی قدر ہونی چاہیے۔ ایک بندہ جو پچھلے کئی مہینوں سے جیل کے اندر ہے، اور پورے ملک کے اندر اگر اضطراب پائی جاتی ہے، اور جس طریقے سے امین گنڈاپور کا ڈراپ سین ہوا، ابھی تک میرے خیال میں پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ چپ ہے، اور لوگ پریشان ہے کیونکہ خان صاحب کی ملاقات کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور اگر پاکستان کے اندر کوئی مہمان آ رہے ہیں اور کوئی کانفرنس ہو رہی ہے تو ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر پاکستان کے اندر ہمیں انصاف نہیں ملتا اور تقریباً لوگوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، لوگوں کو پکڑ کے اس سے زبردستی چیزیں کروائی جا رہی ہے، اور ایک ایسا آئین پہ کہ لے کے آ رہے ہیں کہ اس کے اندر پھر بادشاہت ہوگی، پھر تو میرے خیال میں جمہوریت اور جمہوریت کے تقاضے تو ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ یقیناً کل جو ہمارا خان صاحب کی بہن نے جو درخواست دی تھی، اور ہمارا ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم نے تقریباً اپنے احتجاج کانفرنس تک مؤخر کیا ہوا تھا پاکستان کی خاطر، لیکن ہمارا چھوٹا سا مطالبہ اگر امین گنڈاپور وفاق کے ساتھ کو بلاتا ہے، اور مزدور پشتون کا جو بہت بڑا ان کے ساتھ ایک سٹرینتھ ہے، اور ایک انہوں نے موومنٹ پکڑی ہوئی ہے، اور وہ یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے، اور وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے۔ اگر صوبائی حکومت ایک میز کے اوپر پوری سیاسی جماعتوں کو اور وفاقی حکومت کو آن بورڈ رکھ کے اس جرگے کو کامیاب کرتا ہے، تو کم از کم ان لوگوں کو تو ہمارا ایک ہی بات ماننی چاہیے۔ عدالت نے خان صاحب کی بہن کی جو درخواست کینسل کی تھی، اس میں مطالبہ کیا تھا؟ اس میں صرف ایک ڈاکٹر، ایک وکیل اور ایک بہن، اور ایک ایسی بہن جس کا پورا خاندان جیل کے اندر ہے، اس کے بھائی جیل کے اندر، اس کی بھابھی جیل کے اندر، اس کی دونوں بہنیں جیل کے اندر، اس کا بیٹا جیل کے اندر، اور اس کا خود اپنا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ صرف یہ عاجزانہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کچھ خدشات پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر اس کو دیکھ لے گا، اور اس کو اگر قانونی معاونت چاہیے تو وکیل اس کو سن لے گا۔ تو میرے خیال میں یہ تو ہیومن رائٹس کی کھلا وائلیشن ہے۔ ہم یونائٹڈ نیشن کے سگنیٹریز ہیں، یونائٹڈ نیشن کو اس چیز کے اندر کم از کم مداخلت کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے شبہات پائے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے خان بیمار ہے، کوئی کہتا ہے اس کو انفیکشن ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ جیل سے باہر ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ پاکستانی جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کے لیے ٹھیک شگون نہیں ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ اور جس طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا گیا، جس طریقے سے حکومت بنی، جس طریقے سے آئینی پروٹیکشن ہو چاہ رہی ہے، تو یہ تو ایک چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی نیشنل کاز اور نیشنل کاز کے لیے عمران خان نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ
اپنی ترقی کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے، اور وہ جو ڈیفیسٹس ہے اور جو پیمانے ہیں اور جو یقیناً انجینئر لوگ ہیں ان کو تو وہ شکست دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن غیر سیاسی اور یہ غیر سیاسی اور یہ غیر یقینی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ کم از کم ان لوگوں کو ہوش کے ناخن کم از کم لینے چاہیے۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خان صاحب سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں، اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر پاکستان نہیں رہے گا، اگر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر لوگوں کی زندگی پھر یقیناً بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ فیڈریشن کی یونٹی کے لیے خطرہ ہے، اور یہ خطرہ کم از کم اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو سسٹم کے بینیفیشریز ہے، کم از کم ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک دو، یہ میرے خیال میں اس سے کچھ نہیں جاتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو سکتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی بڑا، میرے خیال میں اتنا ناجائز مطالبہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو یقیناً چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے، اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو 15 تاریخ اس مرتبہ یہ نہ کوئی ایم این ایس کا، نہ کوئی ایم پی ایس کا، اور نہ کوئی کیبنٹ یا کسی کے اوپر لوگ احسان کریں گے۔ میرے خیال میں لوگ پھر عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے نکلیں گے، اور ایسے نکلیں گے کہ مزاحمت انہوں نے جو رکاوٹیں توڑی تھی وہ میرے خیال میں ان کو پتہ ہے کہ کس طرح لوگوں نے ہٹائی تھی، اور پھر گاڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے، 2 دن بعد بندہ پہنچے، لیکن کم از کم پیدل تو پہنچ سکتا ہے اگر گاڑی نہیں لے کے جا سکتا۔ تو آپ یقیناً ان لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے جو کم از کم اختیار کے لوگ ہیں، اور ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم ایک خوددار اور ایک آزاد ریاست بنانے والا، ایک اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے والا پاکستان کہ جو محبوب ترین لیڈر ہے وہ اندر ہے، اور وہ کس حالت میں، کم از کم یہ اپنے ورکر کو بتانا ہوگا۔